میں آپ کو بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے، ان کے صحیفے آئے، کتابیں آئی، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی۔ بات توجہ سے سنیں، حضرت بات نہ کرو، چپ یا باہر نکل وہاں، بات توجہ سے سنو۔ ہر نبی آیا، ان کی کتابیں آئیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ یہاں مسجد میں یا کسی بھی کمرے سے مجھے انجیل دکھاؤ، انجیل نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد توریت نہیں، ختم ہو گئی۔ زبور نہیں، ختم ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے، چلے گئے، ختم ہو گئے، حالانکہ سارے نبی زندہ ہیں۔ ایک آپ کو مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یعنی سارے نبی آئے، چلے گئے، لیکن ان کی شریعت ختم ہو گئی، شریعت ختم ہو گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ بھی آئے، قرآن پاک لے کے آئے، قرآن پاک موجود ہے ہر گھر کے اندر، ہر مسجد میں قرآن پاک موجود ہے، نبی کی شریعت موجود ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے، ان کی شریعت آئی، ساری چلی گئی، ختم ہو گئی۔ محمد مصطفیٰ کی شریعت کیوں نہیں ختم ہوئی؟ اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ کربلا کے میدان میں یہ قرآن پاک بھی ختم ہونے والا تھا، محمد مصطفیٰ کی شریعت بھی ختم ہونے والی تھی، لیکن امام حسین آئے اور آ کر محمد مصطفیٰ کے اس قرآن پاک اور شریعت کو بچا لیا۔ یہ امام حسین نے بچا لیا، بس امام حسین نے محمد مصطفیٰ کی شریعت کو بچایا۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے، دین کو بچانے والے بھی حسین ہے۔ سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اپنا سر تو دے دیا امام حسین نے، لیکن ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی حسین ہے، یہی ہے۔ محمد مصطفیٰ کا دین، شریعت ختم ہو جاتی اگر امام حسین نہ آتے۔ امام حسین نے آ کے محمد مصطفیٰ کی شریعت کو بھی بچا لیا اور قرآن کو بھی بچا لیا۔ اگر امام حسین شہید نہ ہوتے نا تو یزید بہت گندا کام کرواتا۔ ہر گھر کے اندر کیا ہوتا کہ زنا خوری ہوتی اور شرابیں ایسی پڑی، مسجدوں کے اندر ایسی شرابیں پڑی ہوتی، یہاں پر شرابیں پڑی ہوتی۔ اگر امام حسین نے اپنا سر نہ قربان کیا ہوتا، امام حسین نے اپنا سر قربان کیا۔